العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وصلی اللہ علی النبی الکریم. ويمنعه خرق خف يبدو منه قدر 3 أصابع الرجل أصغرها لا ما دونه، فلو كان الخرق طويلا يدخل فيه 3 أصابع إن أدخلت لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح، ولو كان مذموما لكن ينفتح إذا مشى ويظهر هذا المقدار لا يجوز، فعلم منه أن ما يصنع من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب إن كان يستر الكعب بخيط أو نحوه يشد بعد اللبس بحيث لا يبدو منه شيء فهو كغير المشقوق، وإن بدا كان كالخرق فيعتبر المقدار المذكور. عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ بات اخیر میں بیان کی گئی تھی کہ اگلی عبارت میں یعنی اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس مقدار فٹن کی اس مقدار کو بیان کر رہے ہیں جو مانع مسح علی الخفین ہے، کہ جتنی مقدار موزے میں فٹن ہو اس کے ہوتے ہوئے موضوع پر مسح کرنا درست نہیں ہے. چنانچہ فرمایا وَيَمْنَعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يَبْدُ مِنْهُ قَدْرُ 3 أَصَابِعِ الرِّجْلِ أَصْغَرِهَا، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر اگر موزے میں فٹن ہے، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر اگر موزے میں فٹن ہو تو یہ فٹن کی مقدار مانع مسح ہے، یعنی اتنی فٹن کے ہوتے ہوئے اس موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے. اور اگر 3 چھوٹی انگلیوں سے کم اگر فٹن ہو تو مسح کرنا درست اور جائز ہے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ مقدار فٹن میں پیر کی انگلیوں کا اعتبار کیا ہے، اس لیے کہ سفر کرنے اور چلنے میں یہی مقدار مانع اور رکاوٹ ہوتی ہے جو پاؤں سے متعلق ہے، لہٰذا اس میں پاؤں کی انگلیاں معتبر ہوگی. اور مسح کے فرض و مقدار کے سلسلے میں ہاتھ کی انگلیاں معتبر ہے، اس لیے کہ ہاتھ آلۂ مسح ہے، مسح کا فعل ہاتھ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس میں ہاتھ کی انگلیاں معتبر ہوں گی. 3 انگلیوں کے بقدر مسح کرنا فرض ہے. اس لیے کہ یہ بات ہم نے مسح علی الخفین کی ابتدا میں پڑھی کہ خفین ایسے ہونا چاہیے کہ جنہیں پہن کر میل اور 2 میل اور چند میل آدمی چل سکے. تو اگر فٹن اس قدر ہوگی تو یہ رکاوٹ بنے گی چلنے میں اور سفر کرنے میں، اس لیے فٹن کے سلسلے میں پیر کی انگلیوں کا اعتبار کیا. پھر تیسری بات یہ دیکھیے کہ اصابع الرجل اصغریہا کہا، پیر کی چھوٹی 3 انگلیاں معتبر ہے مانع مسح اور غیر مانع ہونے کے لیے. یہ احتیاط کے لیے پیر کی چھوٹی انگلیاں کی بات کہی، ورنہ
بڑی انگلیاں کے برابر بھی اگر پھٹن ہو تو یہ کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ جب چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار جب پھٹن ہوگی تو پیر کی بڑی 3 انگلیوں کی مقدار بدرجہ اولا پھٹن زیادہ ہوگی، تو چھوٹی انگلیاں یہ احتیاط کی وجہ سے کی ہے۔ اب اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے اس کی کہ موزہ اگر پاؤں سے کھل جاتا ہے تو پورا موزہ کھول کر پاؤں دھونا پڑتا ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ 3 انگلی پھٹن بھی گویا یہ موزے کا کھل جانا ہے، اس لیے کہ چوتھائی جو حصہ ہے وہ بعض مقامات پر کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قدم میں اور پیروں میں اصل انگلیاں ہیں، اور 5 میں سے 3 انگلیاں یہ اکثر قدم ہیں، اس لیے 3 انگلیوں کی مقدار پھٹنے اور اتنی مقدار ظاہر ہونے سے یوں سمجھا جائے گا کہ پیر اور قدم کھل گیا، اس لیے اب موزہ کھول کر پاؤں دھونا لازم ہے۔ اور اگر 3 انگلیوں سے کم کی مقدار ہو پھٹن تو اس پر مسح جائز ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام ظفر علیہم الرحمہ وہ اختلاف کرتے ہیں کہ اگرچہ پھٹن کم ہو تب بھی یہ مانع مسح ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کھلے ہوئے حصے کو دھونا واجب ہے تو اب باقی کو بھی دھونا واجب ہوگا۔ بہرحال اس اختلاف کا تذکرہ تو یہاں موجود نہیں ہے، ہدایہ وغیرہ میں آپ پڑھ لیں گے۔ ان کے نزدیک تھوڑی پھٹن ہو بھی تو دھونا ضروری ہے، تو باقی حصے کا بھی دھونا ضروری ہو جائے گا۔ اب چوتھی بات یہ سمجھیے، وَيَمْنَعُهُ خَرْقُ خُفٍّ فرمایا مصنف نے، ایک موزے کی پھٹن جو کہ چھوٹی پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر ہو، ظاہر ہو جائے پھٹن، تو یہ مانع مسح ہے، یمنعہ مسح کو روک دے گی۔ 2 موزوں کی پھٹن نہیں، اعتبار ایک موزے کی پھٹن کا ہے، نہ کہ 2 موزے کی پھٹن۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 3 انگلیوں کے بقدر جو پھٹن مانع مسح ہے، یہ ایک موزے کی، اگر 2 موزوں میں پھٹن ہو اور دونوں کو ملا کر اگر یہ مقدار مانع 3 انگلیوں کے بقدر اگر پہنچ جائے تو اس صورت میں مسح کے لیے مانع نہیں بنے گی، یہ مسح جائز ہے۔ ایک ہی موزے کے تمام پھٹن کو جمع کر کے دیکھا جائے 3 انگلیوں کے برابر ہو تو مسح کے لیے مانع ہے، لیکن دوسرے موزے کے پھٹن کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے موزے کی پھٹن دوسرے ہی موزے میں اس کا شمار ہوگا، اس میں نہیں ملائے گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک موزے میں بہت پھٹن ہو تو دوسرے موزے کو استعمال کر سکتا ہے اور اس سے سفر کر سکتا ہے۔ جب ایک موزے کی پھٹن دوسرے موزے کے استعمال کو نہیں روکتی تو ایک موزے کی پھٹن مسح کے لیے دوسرے موزے میں بھی شامل نہیں کرے گی، یہ عقلی دلیل ہے۔ البتہ نجاست کا معاملہ اگر ہو اور سطر کا معاملہ ہو، اس سے جدا گانا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نجاست کا تھوڑی تھوڑی نجاست اگر دونوں موزوں پر لگی ہو تو دونوں نجاستوں کو، دونوں موزے کی نجاستوں کو ایک مانا جائے گا اور ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر 1 درہم کے برابر ہو جائے جو مانع ادائے صلاۃ ہے تو اس میں نماز درست نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ یہاں دونوں موزوں کی نجاستوں کو ایک مانا گیا، جبکہ پھٹن میں دونوں موزوں کی پھٹن کو الگ الگ شمار کیا گیا، تو مقدار مانع ایک موزے کی پھٹن ہے، نہ کہ دونوں موزوں کی ملا کر کے۔ اس کی بنیاد یہ اور وجہ کہ نجاست کا معاملہ موزے پر نہیں ہے بلکہ خود آدمی پر ہے، کہ ایک ہی آدمی دونوں موزوں کی نجاستوں کو اٹھانے والا ہے۔ چونکہ ایک ہی آدمی دونوں موزوں کی نجاستوں کو اٹھانے والا ہے، اس لیے دونوں موزوں کی نجاستوں کو ایک ساتھ ملایا جائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ ستر عورت کا ہے، شرم و گاہ کے کھلنے کا ہے، نجاست ہی کی طرح معاملہ ہے۔ مثلا دونوں رانوں میں تھوڑا تھوڑا کپڑا پھٹا ہوا ہے جس سے ستر عورت
شرمگاہ نظر آتا ہے، یعنی سطر والا حصہ نظر آتا ہے، تو دونوں رانوں کے پھٹنوں کو ملا کر چوتھائی جسم اگر کھل جاتا ہے، جیسا کہ چوتھائی مقدار جو ہے سطر کا کھل جانا، یہ نماز کے لیے مانع ہے اور نماز کو ختم کرنے والا اور توڑنے والی چیز ہے، تو دونوں ران جو سطر میں داخل ہے اس کی تھوڑے تھوڑے حصے کو ملا کر اگر بقدر چوتھائی جسم کا حصہ اگر کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ایک ران کی پھٹن چوتھائی جسم سے کم ہے، یہاں دونوں رانوں کے پھٹن کو ملایا جائے گا اور چوتھائی جسموں کے کھلنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ سطر کا معاملہ بھی نجاست کی طرح ہے، کیونکہ یہاں بھی پھٹن ہی کی طرح سطر عورت کا جو معاملہ ہے اور کشف عورت یعنی سطر کے کھلنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک ہی آدمی اس کا اٹھانے والا ہے، اس لیے مختلف جگہوں کی جو ہے کھلے ہوئے حصے کو جمع کر کے مقدار معنی دیکھی جائے گی، جیسے مختلف جو ہے نجاستوں کو جو الگ الگ حصوں پر لگی ہو انسان کے جمع کر کے مقدار معنی اور غیر معنی کو دیکھا جائے گا اور حکم لگایا جائے گا، لیکن خفین کے سلسلے میں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک موزے کی پھٹن اگر مقدار معنی کو پہنچتی ہے یعنی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر تو یہ مسح کو معنی ہے، دونوں موزے کی پھٹن کو شامل کر کے مقدار معنی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ فرمایا وَيَنْنَعُهُ خَرْقُ خُفٍ يَبْدُ مِنْهُ کے معنی ہے ایک موزے کی پھٹن جو ظاہر ہو موزے سے پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر، لا ما دونہ نہ کہ اس سے کم، یعنی اس سے کم پھٹن ہو تو معنی مسح نہیں ہے۔ فَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ طَوِيلًا لہذا اگر پھٹن لمبی ہو، يَدْخُلُ فِيهِ 3 أَصَابِعَ کہ جس میں 3 انگلیاں داخل ہو جاتی ہے، ان ادخلت اگر داخل کی جائے تو، لیکن لا يبدو منه هذا المقدار لیکن یہ مقدار چلنے کے وقت ظاہر نہیں ہوتی ہے تو مسح جائز ہے، چلنے کے وقت اگر یہ مقدار ظاہر نہیں ہوتی ہے تو مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ خفین کی شرائط میں ہم نے پڑھا کہ جس کو پہن کر وہ چل سکتا ہو، اور یہ پھٹن جو مذکورہ مسئلے میں ہم نے پڑھی ہے چلتے وقت تو اگر یہ ظاہر نہیں ہوتی ہے تو گویا یہ مانع مشی اور چلنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ فَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ مَضْمُومًا اور اگر پھٹن تو ملی ہوئی ہے لیکن ينفتح اذا مشى لیکن جب چلتا ہے تو موزہ کھل جاتا ہے اور پھٹن ظاہر ہو جاتی ہے، وَيَظْهَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ اور یہ مقدار ظاہر ہو جاتی ہے، لا يجوز تو پھر اس صورت میں اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ 2 مسئلے صاحب شرح وقایہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اصل اعتبار چلتے وقت اتنی مقدار پھٹن کے ظاہر ہونے اور نہ ہونے کا ہے۔ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْغَزْلِ وَنَحْوِهِ مَشْقُوقَ أَسْفَلِ الْكَعْبِ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ شارح وقایہ مذکورہ جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اس سے بطور نتیجے کے یا کہنا چاہیے کہ پہلے دونوں مسئلوں پر قیاس کر کے ایک اور مسئلہ مصنف نے ذکر فرمایا۔ اوپر جو 2 مسئلے بیان فرمائے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسح کے جائز یا ناجائز ہونے میں چلتے وقت تو اس مقدار معنی یا غیر معنی کا ظاہر ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اور اب نتیجے کے طور پر یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یا دونوں مسئلوں پر قیاس کر کے یہ فرماتے ہیں کہ وہ موزہ جو سوت وغیرہ سے اس طرح مرمت کیا جائے، غزل کہتے ہیں سوت کو، یا سوت جیسی اور جو چیز ہوتی ہے اون وغیرہ سے اگر اس کو مرمت کیا گیا اور مرمت کرنے کے بعد چلتے وقت تو وہ کھلتا نہیں ہے وہ موزہ، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں کوئی پھٹن نہیں ہے۔ البتہ اگر چلتے وقت تو کھل جائے جو پیوند کاری اس میں کی گئی
اور جو اس کی مرمت کی گئی سوت اور دھاگے وغیرہ سے، وہ چلتے وقت وہ پھٹن اگر ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ مقدار معنی کو پہنچ جائے تو پھر اس کا اعتبار ہوگا اور وہ معنی مسح ہوگا۔ اسی کو بیان فرمایا کہ فعلی ممنو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی اوپر کے دونوں مسئلے سے پر قیاس کرتے ہوئے کہ سوت سے یا اس طرح کسی اور چیز سے موزہ مرمت کیا جائے جو ٹخنے کے نیچے سے پھٹا ہوتا ہے، اگر وہ موزہ ایسا ہے کہ پہننے کے بعد دھاگا وغیرہ سے باندھنے سے ٹخنا چھپ جاتا ہے، ان کا یستر الکعب بخیط او نحوی یشد بعد اللبس، باندھنے کے بعد پہننے کے بعد دھاگا وغیرہ باندھنے سے وہ چھپ جاتا ہے کہ قدم سے کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، لا یبدو منہ شیء فهو کغیر المشقوق، تو وہ موزہ غیر مشقوق کے حکم میں، غیر پھٹا ہوا ہونے کے حکم میں۔ وَإِن بدا، اور اگر وہ پھٹن اور وہ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ پھٹے ہوئے موزے کی طرح ہے، کان کالخرق فیعتبر المقدار المذکور، تو مقدار مذکور یعنی 3 انگلیوں کی مقدار ہی معتبر ہوگی، کہ اگر پھٹن ظاہر ہو رہی ہے چلتے وقت تو دیکھیں گے 3 انگلیوں کے بقدر اگر ہے تو یہ معنی مسح ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ وَيُجْمَعُ خُرُوقُ خُفٍّ لَا خُفَّيْنِ، ایک موزے کی پھٹنوں کو جمع کیا جائے گا نہ کہ 2 موزوں کی، یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اِذَا كَانَ عَلَى خُفٍّ وَاحِدٍ خُرُوقٌ كَثِيرَةٌ تَحْتَ السَّاقِ، یعنی اگر جب ایک موزے میں پنڈلی کے نیچے بہت سے شگاف ہو اور پھٹن ہو، وَمِن كُلِّ وَاحِدٍ شَيْءٌ قَلِيلٌ وَيَبْدُو مِن كُلِّ وَاحِدٍ شَيْءٌ قَلِيلٌ، اور ہر شگاف اور پھٹن سے تھوڑا تھوڑا ظاہر ہو رہا ہو، اس طور پر کہ اگر لو جُمِعَ البادی، اگر ظاہر حصے کو جمع کیا جائے تو یکون مقدار 3 اصابع 3 انگلیوں کی مقدار ہو جاتی ہے، تو یمنع المسح، یہ معنی مسح ہوگا۔ ولو کان ھذا المقدار فی الخفین، اور اگر یہ مقدار جو معنی مسح ہے 2 موزوں میں ہے، یعنی دونوں موزے کی پھٹنوں کو ملا کر بنتی ہے، تب تو جاز المسح، ایسے موزے پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اس سلسلے کی تفصیل ہم ابھی آپ کو پیچھے بتلا چکے ہیں کہ ایک موزے کی پھٹن معنی مسح کی مقدار معتبر ہے، نہ کہ دونوں موزوں کی۔ اب یہاں فرمایا تحت الساق، اذا كان على خف واحد خروق كثيرة تحت الساق، یعنی موزے کی پنڈلی والا حصہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ پنڈلی کے خروق کا کچھ اعتبار نہیں، چاہے وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ پنڈلی میں اگر خروق ہے، پنڈلی اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور یہاں مراد ہے موزے کی پنڈلی کا نیچے والا حصہ۔ خود پنڈلی کے خروق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے کتنا ہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ مسح علی الخفین تحت الکعب ہوتا ہے، ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے، نہ کہ فوق الکعب، اور پنڈلی والا جو حصہ ہے یہ فوق الکعب ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں۔ تو جب مسح علی الخفین تحت الکعب ہوتا ہے، لہذا پھٹن میں بھی تحت الکعب ہی معتبر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تحت الساق یعنی موزے کی پنڈلی والا حصہ، خود پنڈلی کے خروق اور پھٹنوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں مسح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور جب موقع آئے تو اس پر اللہ ہمیں عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال مسح علی الخفین شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے کہ اگر پیروں کا دھونا، خاص طور پر سردیوں میں پیروں کا دھونا اگر دشوار ہو، موزوں اور یا یہ کہ سخت سردی کی وجہ سے پیروں میں تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ موزے پہن لے۔ مسافر ہے تو 3 دن 3 رات جب تک اسے حدث پیش نہ ہو وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم 1 دن 1 رات جو ہے وہ موزوں پر مسح کرے گا، یعنی 1 مرتبہ طہارت پر موزے پہن لیے جائے
اس کے بعد جو ہے حدث پیش آنے کے بعد مقیم ایک دن ایک رات تک پیروں کو دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، مسح کر لے گا خفین پر، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کر لے گا۔ یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.